السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن الفاظ کو ایک مسلمان اگر اپنی زبان سے تلفظ کر لے تو کیا اس حال میں اس انسان کا ایمان ختم ہو جائے گا یا اس کا ایمان رہ جائے گا، وہ مومن رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ تو میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ تمام حضرات ابھی جانتے ہیں کہ ابھی مسلمانوں کو لوگ ستایا کرتے ہیں اور دیگر جگہوں پر پکڑ پکڑ کر مسلمانوں کو ایسے الفاظ تلفظ کروائے جا رہے ہیں کہ جن سے ہر ایک مسلمان کے دل میں ڈر ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں اگر کوئی مومن مسلمان اپنی زبان سے تلفظ کرے، اگر ایک انسان بول دیتا ہے، چاہے وہ دوست کے کہنے پہ ہو، اس کو ایسے الفاظ بولنے کہہ رہے ہو کہ یار بولو یار، ایسے کچھ بات نہیں ہے، تم بولو، میں بھی تمہارا رب کا نام بولتا ہوں، تب بھی نہیں بولنا ہے۔ یا پھر کوئی انسان اسے کہہ رہا ہو کہ بھائی میں تمہیں 10 لاکھ 15 لاکھ روپے دوں گا، اس کے بدلے میں ایک بار ہی بولنے ہیں تو بول دو یار، کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، اس حال میں بھی نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایمان ختم کرنے والے الفاظ ہوتے ہیں جس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ان الفاظ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، یہاں تک اپنی مرضی کی بات تھی، لیکن اگر کسی جگہ پہ کسی انسان کو پکڑ کر اس کو ٹارچر کر کے، اس کو تکلیفیں دے کر کے کہا جا رہا ہو کہ آپ ایسے الفاظ بولیں، تو اس حال میں وہ انسان کیا کرے گا؟ اس کیفیت میں وہ انسان وہ الفاظ بولے یا نہ بولے؟ بولنا بہتر ہے یا نہ بولنا بہتر ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، اس کے لیے دو باتیں آتی ہیں۔ دو باتیں یہ ہیں، ایک ہے عزیمت اور دوسرا ہے رخصت۔ یعنی اگر آپ کو کوئی پکڑ لیا ہو اور اس کا پورا گینگ ہو اور وہ گینگسٹر بن کر کے آپ کو ٹارچر کر کے کہہ رہا ہو کہ آپ یہ الفاظ بولو، میرے عزیز دوستو، میں ان الفاظ کو بولنا نہیں چاہوں گا کیونکہ یہ ٹھیک نہیں لگتا ہے، بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتا ہے، تو ان الفاظ کو میں بولنا ہی نہیں چاہوں گا۔ آپ خود جانتے ہیں کہ کن الفاظ کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کر رہا ہوں۔ تو ان الفاظ کو اگر بولنے کے لیے کہا جائے اور اس کو ٹارچر کیا جائے کہ تم اگر نہیں بولو گے تو تمہاری جان یہیں پہ ختم کر دوں گا، تو میرے عزیز دوستو، پہلی قسم یہ ہے کہ عزیمت، یعنی اگر وہ انسان اپنے ضد پہ اڑا رہے گا، میرے عزیزو، یہاں تک کہ اس کو گمان ہے کہ اگر میں نہیں بولتا ہوں تو مجھے مار دیا جائے گا، میری جان لے لیا جائے گا، تب بھی اگر وہ انسان نہ بولے تو اسے کہتے ہیں عزیمت۔ عزیمت مطلب کہ اگر نہ بولنے پر وہ انسان مقتول ہو جائے، اس انسان کا قتل ہو جائے، تو اس حال میں اللہ تبارک و تعالی انہیں شہید کا درجہ دیتا ہے اور وہ بڑی نعمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن دوسری بات یہاں پر نکل کر کے آتی ہے رخصت، یعنی اگر آپ چاہیں تو اپنی جان کو بچانے کے لیے اسلام نے کہا ہے کہ اپنی جان کو دیکھنا ہے آپ کو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری جان لے لی جائے گی تو آپ وہاں پہ رخصت بھی لے سکتے ہیں، آپ وہاں پر بول بھی سکتے ہیں، اور پھر بولنے کے بعد جب آپ کو وہ چھوڑ دے پھر اپنے گھر آئیں اور اللہ سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے توبہ کو قبول کر لے گا۔ اگر آپ توبہ نہیں بھی کرتے ہیں تو میرے عزیز دوستو، ہر مومن کے دل میں اللہ بستا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کم ظرف انسان نہیں ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، تو یہ عزیمت رخصت اگر آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے کہ اگر ہمیں اپنی جان دینی ہے رب کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے لیے اگر اپنے جان کو قربان کرنا ہے، ہمیں ان لفظوں کو بولنا ہی نہیں ہے، تو اس حال میں آپ نہ بولیں، اللہ کے طرف سے آپ کو انعام دیا جائے گا، آپ کے قسمتوں پر
فرشتے ناز کریں گے، اور رخصت بھی دی گئی ہے کہ آپ اپنی جان کو بچانے کے لیے تھوڑا سا بول دیجئے، اس کے بعد جا کر کے ان الفاظوں کو بولنے کے بعد توبہ کر لیجئے۔ عزیز دوستو، حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب بریلی کی سرزمین سے رامپور جاتے تھے، بریلی کے بغل میں ہی رامپور ہے، وہاں جب حضور اعلیٰ حضرت تشریف لے جاتے تھے تو کوئی پوچھنے والا پوچھتا کہ حضور کہاں جا رہے ہیں، تو حضور اعلیٰ حضرت بتاتے ہی نہیں تھے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ میرے مرید سے پوچھ لو، میرے خادم سے پوچھ لو، یہ بتا دے گا، تو پھر خادم جا کر بتاتا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، حضور اعلیٰ حضرت کو جب پوچھا گیا کہ حضور اعلیٰ حضرت آپ کیوں نہیں بولتے رامپور کا نام، تو میرے حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں تسبیح کرتا ہوں تو بس ایک ذات کے لیے، اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی پرہیز کرنا چاہیے ان چیزوں کو بولنے سے جن چیزوں کی وجہ سے ہمارے ایمان میں کم ظرفی آ جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، امید کریں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور مدد کر کے گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے۔ میرے عزیز دوستو، دیجئے مجھے اجازت، ملتے ہیں اسلامک ریلیٹڈ کسی دوسری ویڈیوز کے ساتھ، اچھی ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔